بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جمعہ کا جو دن بطور تمہید ایک بات کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن جو بیانات ہوتے ہیں، تقریباً سبھی مسجدوں کے اندر یہ بیانات ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بیانات کو سن کر اپنی زندگی کے اندر جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو لے کر کے آئیں۔ صرف بیانات سن لینا اور اس کے بعد یہ تبصرہ کرنا یا یہ سوچ لینا کہ بیان اچھا تھا یا پسند نہیں آیا، یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ پورے ہفتے ہم اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، تقریباً 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں کچھ باتیں دین کے تعلق سے کی جاتی ہیں تاکہ پورے ہفتے ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ سننے کے بعد اگر ہماری زندگی کے اندر یہ باتیں نہیں آتی ہیں اور ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم جو بات بھی سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پورے ہفتے ہم کو کوئی دینی مجلس اللہ ماشاءاللہ کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے، کہیں دین کی باتیں ہم سنتے ہیں، کہیں نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن خاص طور سے ہم جلدی آنے کا اہتمام کریں، اور یہ سنت بھی ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور جو بات ہم سنیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، الرجال قوامون علی النساء۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ عورتوں کی ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر رکھی۔ اور دوسری آیت جو پڑھی گئی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جتنے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں اتنے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حق سے جڑے ہوئے۔ آدمی یہ سوچے کہ صرف میرا ہی حق ہے، میری بیوی، میری بیٹی، میری ماں، ان کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یا عورت یہ سوچے کہ صرف میرے ہی حقوق ہیں، میرے شوہر، میرے بھائی، میرے والد یا میرے بیٹوں کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان توازن پیدا کیا ہے کہ کچھ حقوق مردوں کے رکھے ہیں اور کچھ حقوق عورتوں کے رکھے ہیں، اور دونوں کو اپنے اپنے حقوق بتلا دیے۔ دونوں کے درمیان شریعت نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں اور مردوں کو یہ کام کرنے ہیں۔ دونوں کی ساخت، دونوں کی جسمانی قوت اور دونوں کے جو باڈی ہے وہ شریعت نے اس اعتبار سے بنائی ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کام کو پورا کرے۔ جیسے شریعت نے یہ تقسیم کر دی کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر جائے، کام کاج کرے اور پیسے کما کر کے گھر پر لے کر کے آئے اور اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ عورت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ وہ گھر کے انتظام کو سنبھالے، گھر کے نظم و ضبط کو سنبھالے، اپنے بچوں کو سنبھالے، جو شوہر ہے اس کے جو بھائی بہن ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی نگرانی کرے، گھر کی نگرانی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور جب شوہر باہر چلا جائے تو وہ اس کے مال کی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے کاموں کی تقسیم کر دی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری کھانے پینے کی، رہن سہن کی
اور اسی طریقے سے کپڑوں کی، دوائی کی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر رکھی ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر، آج ہمارے ماحول کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ نوجوان آدمی ہے، ہٹا کٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اگر اس کو کہیں ملازمت نہیں مل رہی ہے، وہ مزدوری کر سکتا ہے۔ اتنی طاقت، اتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان خالی گھوم رہے ہیں۔ شوہر ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، غیر شادی شدہ بہن ہیں ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ شخص اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ اب پیٹ ہے، بھوک ہے، کپڑے ہیں، بیماری ہے، یہ ساری کی ساری طبعی ضرورتیں ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال کو پیدا کیا ہے کہ آدمی پیسے کمائے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ معاشرے کے اندر معاملہ بالکل الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے۔ وہ گھر کما کر کے لا کے نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، وہ اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، وہ اپنی والدہ کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب گھر کے اندر تندرستی کا عالم ہوتا ہے، فقر و فاقہ کا عالم ہوتا ہے، اور جب گھر کے اندر کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ اب ہمارے گھر کے مرد اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالیں گے، تو ایسے موقع پر خاص طور سے ہمارے اس علاقے کے اندر ہماری عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ آپ برا مت مانیے، ماحول کا جائزہ لے لیجیے۔ آپ پورے بیرل مارکیٹ، اسی طریقے سے اطراف کا علاقہ جو پسماندہ علاقہ کہلاتا ہے، آپ اس کے اندر غور کیجیے، اپنی بستی کے اندر دیکھیے، میں خود بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں کہ ہمارے نوجوان یہ کھانے کمانے کے پیچھے نہیں ہیں، یہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، یہ نشے کے اندر مبتلا ہے، یہ باہر گھوم رہے ہیں، یہ راتوں کو 2-2 3-3 بجے اپنے گھر پر آ رہے ہیں۔ گھر پر جوان بہن ہیں، وہ انتظار کر رہی ہے کہ بھائی آئے تو دروازہ بند کیا جائے، والدہ ہے وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو ہم دروازہ بند کریں گے اور اس کے بعد آرام کریں گے۔ لیکن معاشرے کے اندر مرد اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ دونوں کے حقوق کو بیان کیا، کہ یہ کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ دونوں کے حقوق ہیں، جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو ایک طرح کی فوقیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ایک طرح کی حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، ایک ایسی قوت جو عورتوں کے اندر نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ اور یہ کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ جو مرد حضرات ہیں یہ اپنی عورتوں کے نگران ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس بات کا خیال کریں۔ میں ایک بات اور بیچ میں بتا دوں کہ آج ارتداد کا ماحول ہو رہا ہے، آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آج بھاگنے کا بہت زیادہ تصور ہو چکا ہے، آج پیار محبت کے چکر میں ہماری لڑکیاں گھروں سے باہر نکل گئی ہیں، غیروں کے محلے میں پہنچ گئی ہے، وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھی ہے۔ اس کی ساری ذمہ داری ہم مردوں کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آج ہم نے ان کو گھر سے باہر نکلنے کا موقع کیوں دیا۔ وجہ یہی ہے کہ جب گھر کے اندر تنگدستی ہوگی، جب گھر کے اندر غربت ہوگی، جب گھر کے اندر فقر و فاقہ ہوگا، جب ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، جب یہ مرد اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں گے، جب یہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، جب یہ اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھیں گے، جب یہ اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھیں گے، جب یہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھیں گے، جب یہ اپنے گھر کی مستورات کو اپنے سے قریب نہیں کریں گے، تو ایسے موقع پر غیر آئے گا اور ان کی غربت کا، ان کی تنگدستی کا، اور ان سے جھوٹی محبت کا، اور ان کو کمانے کا، اور ان کو پیسے دینے کا، اور ان کو لگانے کا بہانہ ڈھونڈ کر ان کو ہم سے دور کر دے گا۔
یہ بہت افسوس کا مقام ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں گے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ قیامت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا کا ظہور ہوگا. زنا عام ہو جائے گا, لوگ بے غیرت ہو جائیں گے, ان کے اندر حمیت نہیں ہوگی, ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہوگی, وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگیں گے. آج میرے دوستوں خاص طور سے ہمارے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ارے مرد کی تو شان یہ ہے, مرد کی تو غیرت یہ گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر کی کوئی عورت گھر کی دہلیز کو پار کرے اور غیر کے یہاں جا کر کے کام کاج کرے. اس کی شان ہی نہیں ہے, اس کو بنایا ہی ایسا گیا ہے. قرآن صاحب اعلان کر رہا ہے الرجال قوامون علی النساء. آپ تو حاکم ہو, آپ کو تو عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے, نگران بنایا گیا ہے. یہ اسلام کا ایک نظام ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. اگر حکومت ہے تو اس میں ایک ذمہ دار ہوگا, اس کے نیچے ہیں تو وزراء ہوں گے, اس کے نیچے ہیں تو اور ذمہ دار ہوں گے, اور جب یہ خاندانی مسائل ہوں گے تو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا. اور روایت کے اندر آتا ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے, ہر آدمی تم میں سے نگران ہے. اور قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت اتنے سارے لوگ تھے. یہ گھر کے جو نظام ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بہن بھی ہے, بیوی بھی ہے, ماں بھی ہے, تو گھر کا جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کی نگرانی کرے, وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے نہیں. آج اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے, اگر اس سخت ترین حالات کے اندر اور ان حالات کے اندر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنوں کا چاروں طرف سے ظہور ہو رہا ہے, بے پردگی عام ہو چکی ہے, فحاشی اور عریانیت یہ پوسٹروں کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ آدمی اپنی نگاہ بچانا چاہے تو وہ ننگی تصویروں سے اپنی نگاہ کو نہیں بچا سکتا. اس ماحول کے اندر بھی اگر مرد اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اپنی مردانگی نہیں دکھاتے ہیں, مردانگی یہ نہیں کہ آدمی غصے کے موقع پر کسی کو 2 تھپڑ مار دے, مردانگی یہ نہیں کہ وہ گھر کے اندر آئے تو بچے دبک کے بیٹھ جائیں, مردانگی یہ نہیں کہ آدمی گھر کے اندر آئے تو بیوی کونے کے اندر بیٹھ جائے, وہ نگاہ اٹھا کے اس کو نہ دیکھ سکے. مردانگی یہ نہیں کہ آدمی اپنی ماں کے سامنے چلا چلا کر بول رہا ہے اور ماں یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا ہے میں اس کو کیا بولوں. یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ تم کما کر کے لے کے آؤ, تم محنت مزدوری کر کے آؤ, تم کماؤ اور اپنے گھروں میں لا کے دو, اور اپنی بہنوں سے کہو کہ بہن تو بیٹھ, تیری ذمہ داری میرے اوپر ہے. اپنی بیوی سے کہو کہ تو میری بیوی ہے, تیرے باپ نے ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے, تو گھر میں رہ, میں تجھے کما کے کھلاؤں گا. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اپنی والدہ سے کہے کہ امی تو نے مجھے پیدا کیا, آج اتنا بڑا ہو گیا, میں ہٹا کٹا ہو گیا, میں جوان ہو گیا, میرے بازو کے اندر قوت ہے, تو کیسے باہر نکل سکتی ہے؟ تیرے جوان بیٹے ہیں, تو کیسے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ نہیں امی ایسا نہیں ہو سکتا, تم گھر کے اندر رہو, تم اپنے آنچل کو سنبھالو, میں کما کر کے لاؤں گا, میں کھلاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے تو کام بھی میں ہی کروں گا. یہ مردانگی ہے. میرے دوستو, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا یہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کر دے گا. یہ قانون رہا ہے کہ جب لوگ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس موقع پر دوسری چیزیں ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر عورتیں جا کے کام کر رہی ہیں, اسکول چھوڑنے عورتیں جا رہی ہیں, رکشہ والے کے پاس عورتیں جا رہی ہیں, گھر کا سودا سلف لینے عورتیں جا رہی ہیں, سارے کے سارے کام عورتیں کر رہی ہیں. ہم غور تو کریں کہ آدمی کر کیا رہا ہے. یہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے, گھر سے فون آتا ہے کہ دکان پہ سے سامان لانا ہے, لیکن یہ کہ میں ابھی کام میں ہوں, آپ سامان لے کر کے آ جاؤ. ہماری گھروں کی عورتیں گھر سے باہر جا رہی ہیں, وہ سودا سلف خرید رہی ہیں, غیر مردوں سے ان کا اختلاط ہو رہا ہے. اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی بدفعلی کا معاملہ ہو جاتا ہے, اب اس کی اب یہ جوش میں آ جاتا ہے, اس کی غیرت جاگ جاتی ہے, اس کی حمیت جاگ جاتی ہے. اب یہ مارنا شروع کرتا ہے, یہ پیٹنا شروع کرتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو یہ یاد نہیں کرتا, اپنی ذمہ داریوں کی کہ کوتاہی میری وجہ سے ہوئی ہے,
جب مجھے فون آیا تھا میں خود جاتا کہ بہن تو بیٹھ سامان میں لا کے دوں گا. جب فون آیا تھا میں خود کہتا کہ امی تم گھر میں بیٹھو سودا سلف میں لا کے دوں گا. شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تیری ذمہ داری نہیں ہے, تو گھر کو دیکھ, گھر کے انتظام کو سنبھال, گھر کے یہ نظم و ضبط کو دیکھ, میری ذمہ داری ہے, میں باہر جاؤں گا, میں سامان لا کے دوں گا. یہ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے. اور معاملہ کس بات کے اوپر آتا ہے کہ آج ہماری عورتوں کے اندر دینداری نہیں ہے, آج ہماری عورتوں کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے, آج ہماری عورتوں کے اندر شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے, آج ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے. ساری کی ساری ذمہ داری ان عورتوں کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. آدمی اپنی ذمہ داریوں کو بھول گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں, باہر کے کام کاج تو اللہ کے رسول کرتے ہی تھے. خوشگوار زندگی بنانے کے لیے آپ پڑھیں, سیرت کا مطالعہ کریں. مطالعہ نہیں کر سکتے تو ہم جو موبائل دیکھ رہے ہیں, اس موبائل کے اندر ہم یوٹیوب پر جو صحیح علماء کرام ہیں ان کے بیانات کو سنیں, سیرت النبی کو سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا سارا کام تو خود کرتے ہی تھے, جب گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ گھر کے کام کاج کے اندر بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے گھر کے اندر آ رہے ہیں, گھریلو کام کاج کے اندر اپنی مستورات کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. ساری ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. لوگوں کو دین کی دعوت بھی پہنچانی ہے, لوگ تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں, سن بھی نہیں رہے, شام کو پریشان حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو گھر کی عورتیں ہیں ان کے کام کاج کے اندر اللہ کے رسول ہاتھ بٹا رہے ہیں. کیوں؟ آنے والے نوجوانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ تم اپنی سستی اور کاہلی کو چھوڑ دو, اپنی سستی اور کاہلی کو چھوڑ دو, یہ خواب غفلت سے باہر آ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو کہ جو امام الانبیاء ہے, جو افضل الانبیاء ہے, کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کی مہر لگا دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. انہوں نے گھریلو زندگی گزار کر کے دکھا دی کہ میری زندگی کو دیکھو, میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو کہ سارے کے سارے کام صحابہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں, اپنی گھروں کی مزدورات کے کام کے اندر ہاتھ بٹا رہے. لیکن میرے دوستو, آج کا یہ نوجوان اور آج ہمارے مسلمان اور ہمارے بڑے بھائی یا جو بھی ہیں بہرحال یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, دل تو یہ کرتا ہے کہ میں فردن جا کر ایک ایک کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کر یہ بات کہوں کہ ابھی بھی غیرت میں آ جاؤ, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی سمجھ جاؤ. آنے والے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو سکتا ہے. ابھی بھی موقع ہے کہ ہم دین کی باتوں کے اوپر عمل کریں. صرف نماز پڑھ لینا یہ دین نہیں ہے, صرف روزہ رکھ لینا یہ دین نہیں ہے, صرف قرآن پاک کی تلاوت کر لینا یہ دین نہیں ہے. معاشرت یہ بھی دین ہے, اخلاق یہ بھی دین ہے, اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو اٹھانا یہ بھی دین ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے اندر آتی ہے. آج آدمی بدتمیز ہو گیا ہے, وہ اپنے بڑوں سے اونچی آواز میں بات کرتے. قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائیں لونڈیوں کو جلے گی کہ آج کل کی لڑکیاں اور یہ لڑکے یہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گے. اطاع رجل امہ اطاع رجل امرتہ وادنا صدیقہ واقصى اباہ. یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا. اس لیے میرے دوستو, میری بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے اور یہ درخواست ہے کہ ہم اپنے گھر کے نظام کو سنبھالیں, اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالیں اور ذمہ داریاں اپنے اوپر لیں, اپنے اوپر ذمہ داریاں لیں کہ جو باہر کی ذمہ داری ہے وہ میں ہی پوری کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.